صحیح تعارف کروایا، اللہ کی صحیح پہچان کروائی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں عروہ، اور حضور کی پھوپھی ہیں عروہ بنت عبد المطلب، وہ تھیں بیمار، تو ان کو پوچھنے عثمان بھی آ گئے اور اللہ کے نبی بھی آ گئے، دونوں ایک ہی وقت میں آ گئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو ایسے ایسے دیکھ رہے، کنکھیوں سے ایسے دیکھ رہے، تو آپ نے کہا عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی بس آپ کو حیرت سے ہی دیکھ رہا ہوں، آپ کتنی شرافت والے، کتنے مقام مرتبے والے۔ یہ نبوت کے شروع کے دور کی بات، لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، جادوگر، ساحر، دیوانہ۔ تو میں آپ کے مقام کو دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سوچ رہا ہوں، تو میرے یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کہا عثمان لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ یعلم لقد اخشعر جلدی، اللہ جانتا ہے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا، ایسا لگ جیسے کرنٹ کسی نے مجھے مارا ہو، میرے روئیں اسے کپ کپانے لگا کہ وہ لا الہ الا اللہ یہاں سے نکل گیا۔ حضور کے دل سے زبان پہ آیا تھا، وہ تو واقعی ایسا ہونا تھا۔ عثمان لا الہ الا اللہ اتنا زبان کا بول تھا، حضرت عثمان کے دل میں اتر گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کو اس کے صحیح معیار پر ہمیں بتا کر گیا کہ تمہارا اللہ زمان و مکان سے پاک، تمہارا اللہ تمہارا اکیلا تمہارے لیے کافی، تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی، لہذا اس اللہ کو اپنی زندگی کا مطلوب بناؤ۔ یہ احسان کیا ہے، صحیح اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ دوسرا احسان کیا کیا ہے کہ اس اللہ سے تعلق سکھایا کہ اب اس سے جوڑیں گے، دوستی کیسے لگائیں، ایک تعارف صحیح کروایا، ایک دوستی لگانا سکھایا کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائیں۔ ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق بنے کیسے، اللہ کو اپنائیں کیسے، اللہ کو راضی کیسے کریں۔ تو دوسرا احسان عظیم یہ ہے کہ بندے اور رب کے اندر ایک تعلق بنایا، اس صحیح تعلق پیدا کرنے کا راستہ بتایا، اس تعلق کے اندر سوز و گداز پیدا کرنے والے اعمال بتائے، اور بندے اور رب کے تعلق کو ایک جیتا جاگتا احساس بنا دیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں اجمالی طور پر سارا دین چھپا ہوا ہے۔ لا الہ، یہ لا ایسے جیسے آدمی تلوار کا وار کر رہا، لا، یہ لا کے ساتھ عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا۔ لا کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، الا اللہ، جو ہے وہ اللہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، جس کو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو جہاں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو جس شکل میں ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمالیہ بلند ہوا لا، خود نہیں ہوا، الا اللہ نے کیا۔ ہیرا چمکنے لگا، لا، خود نہیں چمکا، اللہ نے چمکایا۔ سمندر کڑوے ہو گئے، لا، خود نہیں کڑوے ہوئے، اللہ نے کڑوا کیا۔ دریا میٹھے ہو گئے، لا، خود نہیں، اللہ نے میٹھا کیا۔ پانی بہنے کی طرف چلا، پہاڑ گڑ گئے، زمین بچھ گئی، چھت آسمان کی بلند ہو گئی، تارے جھلملا اٹھے، کلیاں مسکرانے لگیں، چاند گھٹنے پڑنے لگا، سورج دہکنے لگا، زمین گردش میں آئی، لیل و نہار کا نظام چلا، موسم بدلے، رت بدلے، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، چوپائے بنے، دو پائے بنے، پھاڑنے والے بنے، ڈسنے والے بنے، بل کھانے والے بنے، غرانے والے بنے، تیرنے والے بنے، بلندیوں پہ اڑنے والے بنے، تہے خاک چلنے والے بنے۔ ان سب پر لا 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 لا، یہ کوئی کچھ نہیں، جس کا جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اپنی طاقت سے عقاب بلندیوں پہ نہیں اڑتا، اپنی طاقت سے بے خطا نشانہ نہیں رکھتا، اپنی فہم سے سانپ کے سر پر نہیں بیٹھتا۔ سانپ ایک کیڑا ہی تو ہے، عقاب کو کس نے بتایا؟ سر پہ آ کے چونچ مار، اس کے زہر کی تھیلی کو پہلے پھاڑ، پھر یہ تیرے کھانے کا ہے، ورنہ تجھے ڈس لیا تو ہی مارا جائے گا۔ عقاب نے تو آج پہلی دفعہ سانپ کو دیکھا ہے، بلند چوٹیوں پہ جوان ہوا،
بلند برف پوش پہاڑوں پہ جوانی کی اس کے اندر ترنگ